میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اس روئے زمین پر اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، ان میں حضرت انسان کو بھی پیدا فرمایا، اور جب انسان نے اس روئے زمین پر اپنا وجود رکھا، ہوش سنبھالے، سن بلوغ کو پہنچا، جیسے ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو سب سے پہلے حضرت انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا میں بڑا بن جاؤں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک بڑا انسان کہلاؤں میں، لوگ مجھے بڑا کہنے لگے۔ بعض لوگ علمی اعتبار سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ مال و دولت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ عہدوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کی بڑائی اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو دوست بزرگوں، مختلف پہلو ہیں دنیا کے اندر بڑا بننے کے لیے۔ انسان بڑا بننے کے لیے الٹے سیدھے طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا میں چل جاتی ہیں یہ ساری باتیں۔ اسی طریقے سے سفارش کر کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ نقل نویسی کر کے پیسے دے کر بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں۔ اور دوستو، یہی نہیں بلکہ قانون ساز اداروں تک پہنچنے کے لیے دھاندلی کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کوشش سے، کسی کی سفارش سے یا دھاندلی سے یا چاپلوسی سے راجیہ سبھا تک پہنچ جاتے ہیں، لوک سبھا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کے حالات ایسے، بہرحال لوگ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے الٹی سیدھی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کے یہاں بڑا بننا، اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا قریبی بننا، تو ان میں سے کوئی بھی حربہ کام نہیں آتا، کوئی بھی تدبیر کام نہیں آتی، بلکہ اگر اللہ کی نگاہ میں بڑا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا قریبی بننا ہے، تو دوست بزرگوں، اللہ پاک مختلف طریقوں سے اس کی آزمائش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیتے ہیں، اور امتحان گاہ سے گزرنے کے بعد ہی وہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت شاہد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ گمان کرتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، وهم لا یفتنون، اور ان کو جانچ نہ دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اللہ کے یہاں کامیاب
کھوٹا ہے یا اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ منافق اللہ پاک مختلف طریقوں سے اسے آزماتا ہے، پھر آزمانے کے بعد کھرا پن کھوٹا پن سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ آزمائے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، سب اللہ پاک جانتے ہیں، پھر آزماتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مطلوبہ شے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں، یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے، یا پھر یہ کہ بعض دفعہ لوگوں کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ ان کے اندر کی صلاحیتیں نکھر کر باہر آ جائیں اور لوگ اس سے متاثر ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ساری وجوہات ہیں، اس لیے اللہ پاک آزماتے ہیں۔ اور یہ آزمانے کا سلسلہ جو ہے یہ آج کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک پہلے زمانے سے ہی یہ آزمانے کا سلسلہ ہے۔ اس کو بھی قرآن کی زبانی سنیے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی انبیاء سابقین میں سے ان لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سو البتہ خوب جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو سچے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو جھوٹے۔ تو اللہ سچوں کو بھی جانتا ہے، اللہ جھوٹوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ پاک آزماتا ہے، پہلوں کو بھی آزمایا، اور آزمائش کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں کہ چونکہ انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے اللہ پاک انبیاء کو سب سے زیادہ آزماتے ہیں، مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کی کہانیاں آپ نے سن رکھی ہیں کہ اللہ نے ان کو طرح طرح سے آزمایا، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے، یہاں تک کہ بعض انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ آرا سے ان کو چیر دیا گیا، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے خلیل ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے آپ دنیا کے اندر امامت اور قیادت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ رکھی اور آپ کو اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز کیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ جو گھرانہ بت زر تھا، بت بنانے والا تھا، یعنی آپ کے والد بت بناتے تھے، بت فروش بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے، اور بتوں کی پرستش اور پوجا بھی کرتے تھے۔ خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت اس سے پہلے ہی دے دی تھی۔ کن سے؟ حضرت موسیٰ و ہارون سے پہلے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بچپن ہی سے اللہ پاک نے آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی تھی کہ واعظ و نصیحت کے اوپر قدرت رکھتے تھے چھوٹے، لیکن نصیحت کی باتیں بچپن ہی سے شروع کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ کے والد بت بناتے، بت کو فروخت کرتے، اور پھر بتوں کی پوجا اور پرستش بھی کرتے، اور ایک گھر انہوں نے بت باڑہ جسے ہم کہتے ہیں ایسا بنا رکھا تھا کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے بتوں کو وہاں ذخیرہ کر کے رکھا
مختلف انداز میں اللہ کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، اپنے بستی کے لوگوں کو نصیحتیں شروع کی، لیکن دوستو بزرگوں یہ نصیحت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے دیکھتے باپ کو کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ کو نفرت ہوتی، آپ توحید کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے، توحید کی طرف راغب کرتے۔ چنانچہ جب بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا تو باپ کو کڑوی یہ بات لگی، باپ نے برا سمجھا، اور دوست بزرگوں برا سمجھا بھی اور بیٹے کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کہ تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کو میں پوجتا ہوں، اس سے تم نفرت کرتے ہو۔ بہرحال واضح و نصیحت کے انداز میں آپ نے واضح و نصیحت فرمائی، لیکن باپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم کے سامنے بھی بات رکھی، قوم نے بھی نہیں مانا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل کے اندر یا کھلے الفاظ میں یوں کہا، تاللہ لأکیدن اصنامکم، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یاد رکھو یہ جو ذخیرہ بنا رکھا ہے تم نے گھروں کے اندر بتوں کا، چھوٹے بڑے بت سب یہاں ہیں، اس کو فروخت بھی کرتے ہو، ان کو پوجتے بھی ہو، یہ تمہارا پوجنا، ان کا فروخت کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے جو خدا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یاد رکھو کہ تم جب یہاں سے چلے جاؤ گے تمہارا بت خانہ خالی ہوگا، اس وقت میں تمہارے بتوں کی درگت کروں گا۔ مفسرین نے دو مطلب اس کے بیان کیے، ایک تو یہ کہ جب باپ نے قوم نے انکار کیا تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ اچھا موقع آئے گا تو بتاؤں گا، یا دل کے اندر نہیں بلکہ واضح الفاظ میں ان لوگوں کو سنا کر کہا کہ جب وقت آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گا، خدا کی قسم تمہارے بتوں کی درگت خراب کروں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب ہوا یہ کہ میلے کا دن آیا، قوم کے میلے کا دن، عید کا دن آیا، سب لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں، میلہ جانے کے لیے باضابطہ تیاریاں ہر ایک نے شروع کر دی ہیں۔ اور آزر نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ میلہ چلو، ہم وہاں عید منائیں گے، اپنے دین کو تمہیں سمجھائیں گے کہ دین کیا چیز ہے، ہمارے دین کی حقیقت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پیچھے چلے، چلتے چلتے مفسرین نے لکھا ہے کہ راستے میں گر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور گرنے کے بعد اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا کہ میری طبیعت آج خراب ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ باپ آزر بیٹے کو چھوڑ کر وہیں سے میلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بستی اور پڑوس کے سارے لوگ چلے گئے، یہاں تک لکھا ہے کہ سارے کے سارے نوجوان جتنے تھے سب کے سب چلے گئے۔ اب یہ بڈھوں کی باری آئی، یقین کے اندر بڑے عمر کے لوگ جو ہیں جسے ہم بڈھا کہتے ہیں، یہ لوگ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں نہیں جا پاتے ہیں، یا بالکل اخیر میں آہستہ آہستہ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں، سواریوں میں جاتے ہیں۔ تو دوست بزرگوں یہ بڑی عمر کے لوگ اب جانے لگے تو دیکھا ابراہیم یہاں راستے میں بیٹھا ہے، پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بیمار ہوں۔ بہرحال سب لوگ چلے گئے، اب پوری بستی خالی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع کی تلاش میں تھے، ایک موقع کی طاق میں تھے کہ موقع کب ملتا ہے میں تمہارے بتوں کی درگت کرتا ہوں، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ موقع آج ہاتھ آ رہا ہے کہ سارے لوگ میلہ چلے گئے، آپ اندر تشریف لائے بتواڑے کے اندر، جہاں بہت سارے چھوٹے بڑے بت بنے ہوئے رکھے تھے۔ تشریف لائے، لانے کے بعد
بعد دیکھا بے شمار کھانے، وہ جو کھانے جو چڑھائے گئے تھے ان کے اوپر، جو عقیدتاً لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں بے شمار رکھی پڑی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لائے تو کہا کہ ارے یہ کھانا رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، سارے لوگ جانتے ہیں، خود ان کے پجاری بھی جانتے ہیں اسے۔ لیکن حضرت ابراہیم کہتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں؟ پینے کی چیز رکھی پیتے کیوں نہیں؟ ارے میں تمہیں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے بت کیا بولیں گے، یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت یہ کیا بولیں گے، کیا کھائیں گے؟ یہاں تک کہ چوہا اندر داخل ہوتا ہے، ان کے کھانوں میں سے، مٹھائیوں میں سے کچھ چیز اٹھا کر آسانی کے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ خدا جو بنے بیٹھے ہیں، بت بنے بیٹھے ہیں، جن کو تراش کر رکھا گیا ہے، یہ چوہوں کو بھی روکنے کی اپنے اندر سخت اور قوت نہیں رکھتے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ارے تم تو چوہے کو بھی روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، پھر تم خدا بنے بیٹھے ہو۔ چنانچہ آپ نے جب اس طرح کے سوالات کیے تو جواب بھی نہیں ملا، اور جواب کہاں سے ملتا؟ وہ بولنے کے اوپر قدرت ہی نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے پوچھا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس کا بھی جواب نہیں ملا۔ تو آپ نے غصے میں آ کر ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، ایک طرف سے بتوں کا ریزہ ریزہ بنا دیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ ایک طرف سے جتنے چھوٹے بت تھے ہر ایک کو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا منہ توڑ دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں توڑ دیے، اور سارے کے سارے مورتیاں اوندھے پڑے ہوئے۔ اب بچا سب سے بڑا بت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکیمانہ انداز دیکھیے کہ اس بڑے بت کو آپ نے توڑا نہیں بلکہ اسے محفوظ رکھا، اور کلہاڑی جس کو آپ نے توڑنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس بڑے بت کے کندھے کے اندر آپ نے کلہاڑی لٹکا دی۔ کیا پیغام دینے کے لیے؟ یہ پیغام اس سے دینا مقصود تھا، کیونکہ یہ لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، موٹے دماغ کے تھے، بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، خود ان بتوں کو بناتے اور خود ان کو خدا مانتے، خود ان کو پوچھتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ تو اس میسج کو دینے کے لیے آپ نے کلہاڑی لٹکا دی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بڑا خدا جو ہے یہ غصے میں آ کر چھوٹے خداؤں کو اس نے مار دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری کیا ضرورت تھی خدا بننے کی، لہذا غصے میں آ کر اس نے ان کو مار دیا۔ یا اس کی دوسری وجہ یہ لکھی کہ یہ بت جب باقی رہے گا، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رہے گی، تو چونکہ اس سے پہلے آپ قوم کے سامنے کہہ چکے تھے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم تم لوگ یہاں سے غائب ہو، یہاں سے جاؤ، کسی دن نکلو، جب یہ خالی ہوگا تب ان بتوں کی درگت میں خراب کروں گا۔ تو یہ جو کہا تھا، اس چیز کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تاکہ میرے پاس آئیں، مجھ سے رجوع ہوں اور اس کی وجہ دریافت کریں کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے کے اوپر لٹکا دی۔ اب دوستو بزرگوں، سارے کے سارے لوگ جو ہے میلہ چلے گئے تھے، اب وہاں سے واپسی ہوئی، واپسی کے بعد جب بڑواڑے کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے بت جو ہے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہی سارے لوگ آگ بگولا ہو گئے اور خود اپنے آپ سے سوال کرنے لگے کہ ایسا کس نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کو تہس نہس کر دیا، ہماری توہین کی، ہمارے خداؤں کو رسوا کیا، ذلیل کیا، ہماری بھی توہین کی۔ تو دوست بزرگوں، اس طرح کی بات جب آئی، سب کے سب پریشان ہوئے اور پوچھا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب جو ہے سب نے مشورہ کیا کہ بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا
سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جو ہمارے بتوں کے بارے میں کبھی کبھی برائی بیان کرتا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے ایسا کیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو یہ طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ کس نے یہ کام کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، اے ابراہیم تم بتاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، مجمع جمع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کی طاق میں تھے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں، لوگوں کے سامنے میں برائی بیان، بتوں کی برائی کروں اور یہ کہوں کہ خدا ہونے کے لائق نہیں، یہ تو تمہارے ہاتھ کے تراشے ہوئے خدا ہیں، یہ تو خود مجبور ہیں، یہ تو اپنے جسم کے اندر سے مکھی اور مچھر کو بھی ہٹا نہیں سکتے، یہاں تک کہ ان کی مٹھائیاں جو ان پر چڑھائی گئی چوہے لے جاتے ہیں تو وہ دیکھنے کے باوجود اسے روک نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں۔ اب وہ موقع آپ کو ہاتھ آیا، حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا، مشورہ ہو گیا، بلایا جائے، ابراہیم کو بھی بلایا جائے، ان سے پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد اگر اس نے اقرار کیا تو ان کی سزا بھی ہم مقرر کریں گے، ایسی سزا ان کو دیکھیں گے، دیں گے کہ ساری قوم سے یاد کرے گی کہ کیا سزا۔ تو دوستو بزرگو، ہوا یہ کہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا، من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جبکہ یہ کام جو ہے کس نے کیا ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ڈرے نہ خوف کھائے، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا یا میں نے نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، کہ بتوں میں ایک بڑا بت ہے جس کے کندھے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، آپ ان سے پوچھ لو نا، یا آپ کو بتائیں گے کہ کس نے توڑا ہے۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لیجئے اگر یہ بولتے ہو، یہ بھی کہا اگر یہ بولتے ہو، ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں بولتے۔ اب جو ہے یہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کہی، سب لوگ جو ہے شرمندہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ شرمندہ ہوئے، کہنے لگے اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لاچار ہیں، مجبور محض ہیں، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر جو ہے ہم کیوں اس کی پوجا کریں؟ ایک سوال اس کے دل کے اندر اب پیدا ہوتا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اب اپنے دل کے اندر جھانک کر سارے لوگوں نے غور کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے مخاطب کر کے اپنے آپ کو کہ لگتا ہے کہ ابراہیم صحیح ہے، ہم ہی لوگ ظالم۔ بل قالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی رسوا ہو، تم غلط خدا کو پوچھتے ہو۔ خدا کو ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اتنا کہنا مخاطب کر کے کیا کہا؟ تم ہی ظالم لگتے ہو، حضرت ابراہیم ہی سچے لگتے ہیں، دل کے اندر یہ بات آئی۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری نصیحتیں ان کے سامنے رکھ دیں کہ اس سے نفع بھی نہیں ہو سکتا، نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ پوچھنے لگے کہ ذرا یہ تو بتائیے، آپ نے جو تقریر کی، واعظ و نصیحت کی، کیا آپ صحیح بات کہہ رہے ہو؟ اجئتنا بالحق، حق کہہ رہے ہو، صحیح بتا رہے ہو یہ بات؟ ام انت من اللاعبین،
لوگ پوچھ رہے ہیں اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تو نصیحت کر دی، لیکن کیا یہ صحیح بات ہے کیا، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ تم ٹھٹا تو نہیں کر رہے؟ اب دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا تم کیوں پوچھتے ہو، تو لوگوں نے کہا تھا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس کو پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آباء و اجداد والی بات یہ ایسی بات ہے کہ آج بھی یہ باقی ہے، یہ سلسلہ پرانے زمانے کی کہاوتیں، پرانے زمانے کے عقیدے، پرانے زمانے کی بدعتیں، پرانے زمانے کے رسم و رواج، اگر کوئی دیندار صحیح سمجھ رکھنے والا انسان کسی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، اسے نہ کرو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا اب یہ نئے زمانے کے مولوی آئے، پرانے زمانے کی چیزیں ہمیں چھوڑ دیں جسے ہمارے آباء و اجداد برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہی جواب تھا ان کے پاس، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل براہین کو سننے کے بعد یہ لوگ طیش میں آ گئے۔ کیا طیش میں آ گئے؟ حضرت ابراہیم نے مختلف پہلو اختیار کیے، مختلف طریقوں سے نصیحتیں کی، لیکن اب جو معاملہ یہ ہے بالکل طیش میں آ گیا۔ اب مارو یا کٹو والی بات آ گئی، مارو یا کاٹو والی بات آ گئی۔ تو دوستو بزرگوں، اب سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس ابراہیم کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو جلا دینا چاہیے، ان کو مار ڈالنا چاہیے، تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اور ہم ان کے برائی سے محفوظ ہو جائیں، ہمارے خدا محفوظ ہو جائیں، ہمارے بت محفوظ ہو جائے۔ طیش میں آنے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ اگر اپنے خداؤں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلا دو، حرقوا وانصروا، اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو، مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کر سکتے۔ تو دوستو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کی باتوں کو اپنے قوم تک پہنچانے آئے تھے اور ان کو نصیحت کر کے کہنا چاہتے تھے یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ نفع بھی نہیں دے سکتا، یہ نقصان بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے کلاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن کسی نے بھی اپنی حفاظت نہیں کی، نہ کر سکے اور نہ کر سکتے۔ اب جو ہے مارنے کاٹنے والی بات آئی تو ایک گڑھا کھودا گیا، ایک گڑھا بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کی گئی تاکہ آگ روشن کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو میں نے کہا اللہ کے فرمان کے مطابق کہ جو جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ پاک ان کو اتنا ہی آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ہمارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے منتخب شدہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ اب اللہ طرح طرح سے اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، ٹھوک کر دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اپنے قول کے اندر سچا ہے یا جھوٹا۔ دوستو آگ جلائی گئی اور آگ لگائی گئی، شعلہ آسمان سے باتیں کرنے لگا اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آگ سلگ گئی، شعلہ بھڑک گیا۔ اب ڈالنے والے کو کس طرح سے اس کو ڈالیں؟ آگ کے قریب والے کو آگ کا شعلہ لگتا ہے، آگ کی گرمی اور اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے، اب وہاں ڈالنا اتنے بھڑکے ہوئے آگ کے اندر کس طرح، کون ڈالے اسے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک شخص جو کردی تھا جس کا نام ہیزن تھا، اس نے جو ہے ایک رائے دی، اس نے ایک منجنیق تیار کیا، گہوارہ بنایا اور مشورہ دیا کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم کو بٹھا دو اور پھر جھولے کی طرح جھلاؤ، اسے جھلاتے ہوئے اس کو جو ہے ڈال دو اس آگ کے اندر تاکہ حضرت ابراہیم وہیں پر جل کر خاک ہو جائے۔ اتنا سب کچھ ہوا اور آگے کی بات دیکھیے،
یہ جو مشورہ دینے والا گہوارے کا منجنیق بنانے کا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے گہوارہ بنایا، گہوارہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گہوارے سے آگ کے اندر ڈالا تو اس شخص کو اللہ پاک نے زمین کے اندر اسی وقت دھسا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک یہ شخص زمین کی تہ کے اندر گھستا چلا جائے گا۔ غارت کر دیا اللہ نے، اسے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ اس نے ایک نبی اور اللہ کے ایک پیغمبر کے بارے میں جلانے کی بات سوچی اور ایک طریقہ اختیار کیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ آج تک وہ زمین کی تہ کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے، دبتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، رسیاں بندھی ہوئی تھیں، یہ بھی لکھا ہے کہ رسیاں جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ٹچ نہیں کیا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان نمودار ہوئے اور کہا اے ابراہیم اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو کہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میری مدد تو میرا خدا کرے گا، میرا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور فرشتوں کے جو بارش کا فرشتہ تھا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتہ بھی کان لگائے بیٹھا کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بارش برساؤ اور میں بارش برسا کر اس آگ کو جو ہے ٹھنڈا کر دوں، لیکن اللہ نے اسے بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اپنے بندے کو بچانے پہ آیا۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اگر وہ چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے، مشہور حدیث ہے دوستو بزرگوں، چنانچہ فرماتے ہیں اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کر کے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، اس لیے کہ جب زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہا ٹھنڈی بھی ہو اور ساتھ ساتھ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تاکہ میرے محبوب کو کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو دوستو بزرگ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو خطاب کیا، حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ آپ ٹھنڈی ہو گئی، یہ آپ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ چنانچہ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ مانگا تو اللہ سے مانگا، یقین تھا تو اللہ کے اوپر تھا۔ دوستو بزرگوں، اتنے سارے لوگ مخالف ہونے کے باوجود، اتنے ساروں سے ٹکرانے کے باوجود، بات بھی مخالف، قوم بھی مخالف، بادشاہ وقت بھی مخالف، ارباب اقتدار بھی مخالف، لیکن دوستو گھبرائے نہیں، ڈر کھائے نہیں، ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ لکھا ہے کہ سایہ کرنے والا جو فرشتہ تھا تقریباً ان کا آپ کے ساتھ 40 سال تک رہا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو سکون اس 40 سالہ زندگی کے اندر مجھے یہاں لگی، اس کے بعد کی زندگی مجھے اس سے زیادہ سکون والی میسر نہیں ہوئی۔ تو اللہ کا محبوب جو بننا چاہتا ہے، اللہ پاک اسے طرح طرح سے آزماتے ہیں۔ ایک آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب بنایا، آپ کامیاب ہوئے۔ تو دوستو آج ہمارے اوپر بھی آزمائش آ رہی ہے، لیکن ہم دل میں رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مرتد ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ایمان کو لوگوں سے فروخت کر دیتے ہیں، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں کی تقلید کرتے ہیں، اور دوست بزرگ اپنے مذہب کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو اس سے سبق ملتا ہے ہمت ہارنا نہیں چاہیے، ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو ہمارے لیے عبرت عطا فرمائے، ہم نصیحت اس سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو بھی اسی طرح فرما برداری کریں۔